یہ رہ گیا اعتبار آپ کا. نکلو باہر, پوچھو لوگ کس کی عزت کرتے ہیں, پتا کرو مارنے والوں کی عزت کر رہے ہیں یا مرنے والوں کی. پوچھو جنہوں نے زمین تنگ کی, جنہوں نے مارا, باہر لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں. نکل کے دیکھو پوری دنیا کے اندر, جاؤ جاؤ نکلو پوری دنیا میں, تمہیں تمہاری اوقات پتا چلے. لوگ تم سے پیار کرتے ہیں یا جان دینے والے ارشد شریف سے پیار کرتے ہیں, پوچھو جا کے. آئینہ نظر آئے گا, اوقات پتا چلے گی. جان سے ہی مار دیا. اس ملک کو اس کے لیے انہوں نے جہنم بنایا تھا. صابر شاکر کے لیے جہنم بنایا تھا. سب کو پریشان کیا ہے. ہمارے خاندانوں تک کو ہراساں کیا گیا ہے, کیونکہ ہم اکیلے اکیلے لڑ رہے تھے. سب کو لڑنا پڑے گا. تمہیں صرف مارنا ہوتا ہے, تم نے صرف مارنا سیکھا ہے. ہمیں مرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے, اور وہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بند کمروں کے اندر فیصلے کرو کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے, وہ میری بات نہیں سنتا, وہ میرے سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے, وہ میرے مفاد کے رستے میں آ رہا ہے, وہ مجھے یہ نہیں دے رہا, وہ میرے کہنے کے اوپر یہ کام نہیں کر رہا. نکالو اس کو, دوسرا لے کر آئیں گے. کیوں؟ تمہارے باپ کا ملک ہے, ہمارا ہے پاکستان. ہم فیصلہ کریں گے, ہم کریں گے, ہم آپ کریں گے. کسی کو بند کمرے کے اندر فیصلہ نہیں کرنے دیں گے. سب کا ملک ہے, سب محب وطن ہیں, سب اس ملک کے وفادار ہیں. یہ جب مجھے انہوں نے گرفتار کیا, یہ مجھے لے کر گھسیٹتے تھے, کبھی ایک تھانے میں, کبھی دوسرے تھانے میں, کبھی تیسرے تھانے میں. ان کو لگتا تھا یہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. خدا کی قسم مجھے پولیس والوں نے کہا, ہر پولیس والے نے کہا کہ عمران بھائی ہم شرمندہ ہیں. پورا نظام جرغمال بنایا ہوا تھا. ایک آدمی کی ہمدردی ان کے ساتھ نہیں تھی. میں نے خود دیکھا ہے. کوئی آدمی سامنے آ کر کہتا تھا, کوئی چھپ کر آ کر کہتا تھا, لیکن سارے کہتے تھے تیرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جس دن سب مل کر کہیں گے, آدم سواتی نے اکیلے بزرگ آدمی نے تمیز سکھا دی نا. آج دیکھا آپ نے, پہلے اس کو رات کے اندھیرے میں گرفتار کیا. رات کو آئے چوروں کی طرح, ڈاکوؤں کی طرح, اس کی فیملی کے سامنے اس کو مارا, ٹارچر کیا, ذلیل کیا, لے جا کر کپڑے اتارے, ویڈیو بنائی اور اس کو رسوا کیا. تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, 1.5 مہینہ ہوا میرے خیال میں. آج آدم سواتی پھر گرفتار ہوا ہے. لیکن کیسے ہوا؟ صبح مجسٹریٹ صاحب آئے, دروازہ کھٹکھٹایا. آدم سواتی صاحب گھر میں ہیں؟ جی ہیں. باہر بلا لیجئے. آدم سواتی صاحب باہر آتے ہیں اور ان کو وارنٹ دکھایا کہ حضور آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوئی ہے, یہ وارنٹ موجود ہے, آپ کی گرفتاری کرنا چاہتے ہیں. بنے نا بندے دے پتر. ایک آدمی تمیز سکھا رہا ہے. سوچو, سوچو ایک 74 سال کا آدمی تمیز سکھا رہا ہے. اس کی پولیٹیکل پارٹی کو بھول جائیں آپ. ہو سکتا ہے وہ نون لیگ سے ہوتا,
ہو سکتا ہے وہ جماعت اسلامی سے ہوتا، ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوتا، کہیں سے بھی، لیکن تمیز سکھا دی ہے اس نے. اب رات کو نہیں آئیں گے، کپڑے نہیں اتاریں گے، وہ ظلم نہیں کریں گے. تو اس لیے ڈٹ جانا ضروری ہے. جتنے لوگ آج تک تاریخ میں ڈٹ گئے، کیا ان سب کو یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. اندھے کو بھی نظر آتا تھا کہ یہ جنگ جیتے جانے کے قابل نہیں ہے. پورس کو پتا تھا کہ سکندر بہت طاقتور ہے. سب سے بڑی مثال دیتا ہوں، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو نہیں پتا تھا؟ یک طرفہ لڑائی تھی. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری لڑائیاں جیتنی ہوں. کچھ لڑائیاں آپ کو صرف لڑنی ہوتی ہیں، ان میں اترنا پڑتا ہے. لڑائی جیتنے سے مقصد نہیں ہے، لڑائی لڑنے والوں میں اپنا نام لکھاؤ. میں لڑا تھا، میری لڑائی تھی، میں اس کے اندر اترا، میں حق پر تھا. میں جیتا یا ہارا میرا اللہ جانتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے. لڑائی کون جیتا؟ امام حسین جیتے یا یزید جیتا؟ سب کا اتفاق ہے اس بات پہ. تو پھر لڑائی لڑنا سیکھو، لیکن اجتماعی فائدے کے لیے. سر کو نیچے پھینک دینا، مصلحت کے تحت چپ ہو جانا، اس کو ہمارے یہاں پہ لوگ عقل مندی کہتے ہیں. عقل مندی نہیں ہے، بزدلی ہے. میں بھی بزدل تھا جب تک مجھے نہیں پتا تھا. جب سمجھ آئی تو میں لڑائی میں آ گیا. مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا. انگیجمنٹ ہوتی ہے، وہ انگیجمنٹ رسپانس اور آڈینس کو، دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ میری زندگی میں جو میرا بولنا کام ہے، میرا پروفیشن ہے، عمران بھائی ہے. روز میرا اڑنا بچھونا زندگی بولنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن میری زندگی کی شاید 1 2 3 ایسی سپیچز یا تقاریر ہوں گی جس میں نے کسی مقرر کو زبان سے بات کرتے نہیں دیکھا، میں نے اس کی روح کو بولتے دیکھا ہے. اور ان 3 تقاریر میں سے ایک تقریر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنی ہے، جو عمران ریاض خان کی ہے. پتہ نہیں آپ لفظ سنتے ہیں، جملے سنتے ہیں، جملوں کی ساخت کو سنتے ہیں. میں بڑا ایک حساس سا شخص ہوں. میں نہ چاہتے اس اپنی حساسیت کی وجہ سے تنگ بھی بہت ہوں، لیکن میری حساسیت میری طاقت ہے. اور وہ حساسیت میری اتنی بڑی طاقت ہے کہ بعض اوقات میں کسی چیز کو دیکھتے ہوئے، کسی کے درد کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے وہ واقعہ میرا واقعہ ہے. میں کوئی حساس ایموشنل سی مووی بھی نہیں دیکھ سکتا. دیکھوں تو اس مینٹل ٹریپ سے نکلنے کے لیے مجھے کچھ دن چاہیے ہوتے ہیں. بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں، یہ میں بڑا اس وقت، وہ سچی بات ہے، میرے جیسا بولنے والا بندہ رک کے بول رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ابھی میں نے سنا اور میری روح نے سنا، اور میرا یہ ایمان ہے اس بات پہ کہ جب بھی زبان بولتی ہے کان سنتا ہے. جب بھی عمران بھائی روح بولتی ہے نا تو روح سنتی ہے. یہ کمیونیکیشن ایک کمال کمیونیکیشن ہے. دنیا میں جب بھی دل بولتا ہے دل سنتا ہے، زبان بولتی ہے کان سنتا ہے، روح بولتی ہے تو روح سنتی ہے. تو ابھی جو میری روح نے سنا، یقیناً یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا وہی ایکسپیرینس شاید جو میرا ہوا، کہ میری زندگی کی یہ آج، عمران بھائی آپ کو بہت دفعہ سنا، میں نے ٹی وی پہ بھی سنا، لیکن آج میرا یہ ماننا ہے کہ جو میں نے آپ کو سنا اور جو محسوس کیا اور جو آپ کی آنکھوں میں دیکھا اور جو ان آنکھوں میں جھانک کے بڑا اندر جا کے دیکھا،
خدا قسم آپ کی روح بول رہی تھی. یہ آپ کا لاجک نہیں تھا کوئی, یہ آپ کچھ اور تھا, وہ کنیکشن تھا جس کے ذریعے آپ نے بات چیت کی ہے. حضور والا میرا موضوع اس سے تھوڑا سا مختلف ہے, اور مجھے رعایت دے دیجیے گا مجھ سے پہلے, کیونکہ میرا مقرر میرا بھائی, اس سے میرا بڑا لاڈ ہے, ایک بڑا ہمیں دعوے کا ہمارا تعلق ہے, بڑا پرانا تعلق ہے. وہ میں پہلے ہی مان جاتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کی تقریر ایسی تھی جیسی تقریر اور جیسی تعریف میں کر چکا ہوں. میری تقریر کو رعایت دے دیجیے گا, میری نالائکیوں کو بہت سی رعایت آپ کو دینی پڑے گی, کیونکہ میں اتنی اچھی بات نہیں کر سکوں گا, شاید میں اس کیفیت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکوں گا, لیکن کیونکہ حکم ہے, میں ترتیب کے اعتبار سے میں نے بات کرنی ہے, اور میری بات کو سن لیجیے گا. حضور والا, ابھی تک دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں انسان کیا ہے, انسان کس طرح کا ہے, اور انسان کی جبلت اور مزاج کیا ہے, اس نالج کے دو سورس ہیں. اس کا ایک سورس اینتھروپولوجی اور سائیکالوجی کے قریب ہے, اور یہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری جس کو 5000 سال کی تاریخ کہتے ہیں, اور آرکیولوجسٹ اس سے بھی پیچھے جاتے ہیں, تو یہ صدیوں کے انسان کو اس کی اشیاء کو نکال کے کبھی مہنجو داڑو میں, کبھی ہڑپا میں, کبھی پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کر کے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ انسان جو صدیوں سے اس دنیا پہ ہے وہ کیا ہے. یہ آج کے انسانوں پہ بھی یہ اسٹڈی کرتے ہیں, معاشرے کرپٹ کیوں ہوتے ہیں, یہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کرپشن ہوتی ہے اس کی وجہ پیسے کی کمی نہیں ہوتی. یہ عمران بھائی میرا میتھ نہ کلیئر ہوا دنیا کے کچھ ملک دیکھ کے. میں دنیا کے کئی ایسے ممالک گیا جو معاشی طور پہ پاکستان سے بدتر حالت میں تھے, لیکن وہاں پہ کرپشن نہیں تھی. وہاں پر لا انڈیکس, ایک قانون کی ٹرم ہے لا انڈیکس, وہ لا انڈیکس پاکستان سے بہت بہتر تھا. کل رات کو میری فاؤنڈیشن میں ایک تقریب تھی جس میں ایک سابقہ جج صاحب کی کتاب کی تقریب پذیرائی تھی, لہٰذا فاؤنڈیشن میں کچھ 40 کے قریب ججز موجود تھے, اور ایک مقرر نے ایک جملہ بولا کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان قانون کے امپلیمنٹ کے اعتبار سے جو نیچے بنتی ہے لسٹ, نمبر 1 نمبر 2 کرتے کرتے دنیا کے نچلے 10ویں جا کے درجے پہ پاکستان ہے. اب یہ بات کیونکہ میں نے وہاں سنی تو میں نے کوٹ کر دی, اگر غلط ہوتی تو ججز کہتے کہ غلط کیا ہے, انہوں نے بھی سن لی. میں یہ سمجھتا تھا ایک عرصہ, یہ میرا مت تھا کہ انسان کرپٹ ہوتا ہے جب وہ غریب ہوتا ہے, یعنی غربت ایک سورس ہوتا ہے کرپشن کا. لیکن جب میں نے انسان کیا ہے اس کا ایک سورس میں نے بتایا, اینتھروپولوجی اور سائیکالوجی میں نے پڑھی, اور دوسرا سورس انسان کیا ہے اس کے لیے میں نے پڑھا کہ انسان کو بنانے والے نے کیا بتایا انسان کیا ہے, خالق نے قرآن میں کیا بتایا انسان کیا ہے. تو میرے پاس 2 سورس ہو گئے, ایک ہسٹری کی اینتھروپولوجی اور سائیکالوجی,